آج ہم نے یہ سمجھ لیا سنت صرف یہ کہ ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہم سنت کے مطابق ہو گئے، ہم نے سر پر ٹوپی پہن لی ہم سنت کے مطابق ہماری زندگی ہے، ہم نے کرتا پاجامہ پہن لیا سنت کے مطابق ہماری زندگی ہے۔ میرے بھائی یہی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کیا کیا ہے، کیسے زندگی گزاری ہے، کیسے بات کی ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا، بتاؤ کبھی اللہ کے نبی نے وعدہ خلافی کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اور آج کا مسلمان صبح سے شام تک 50 وعدے کرتا ہے، 50 وعدے توڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد قرآن کریم لوگوں کو سنانا، دین پہنچانا۔ اس دین اور شریعت کے لیے اللہ کے نبی نے ایسی مصیبتیں اور تکلیف اٹھائی ہیں کہ فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جو اس دین کے راستے کے اندر مجھ کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اور صرف اللہ کے نبی نہیں، یہ سلسلہ آدم سے چلا آ رہا ہے۔ شیطان کا مقابلہ اس وقت سے ہے، دو راستے ہیں دنیا کے اندر۔ ایک راستہ اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، جس راستے کی طرف انبیاء علیہم السلام دعوت دیتے ہیں، اور دوسرا راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، جس راستے پر شیطان دعوت دیتا ہے اور شیطان کے کارندے دعوت دیتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، اب ہمیں اور آپ کو منتخب کرنا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا ہے یا شیطان کے راستے پر چلنا ہے؟ اللہ کے راستہ وہ راستہ ہے جس کی طرف انبیاء دعوت دیتے ہیں، جس کے لیے دنیا کے اندر مشقت ہے، جس کے لیے دنیا کے اندر مصیبت ہے۔ جنت کو اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ہم نے جنت کو گھیر دیا ہے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے جنت کو گھیر دیا ہے، اور راحت و آرام سے ہم نے جہنم کو گھیر دیا ہے۔ اگر اپنے نفس پر قابو رکھو گے، اگر اپنے آپ کو ختم کر دو گے، خواہشات کو درکنار کر دو گے، اللہ اور اللہ کے نبی کی شریعت کے اوپر چاہے جو مصیبت آئے دنیا میں، اسی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے تو اللہ کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر خواہشات نفسانی پر اپنی زندگی کو گزارو گے تو اللہ کی جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو فرمایا دنیا کے اندر آنے کا مقصد قرآن کریم کو سنانا، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو پڑھنا۔ میرے بھائیوں، آج امت اس بات کو سمجھے کہ نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تھے قرآن کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، بتلانے کے لیے، سکھلانے کے لیے، لیکن آج وہی امت قرآن کریم کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ قرآن کی اہمیت ختم ہے، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ختم ہے۔ آج مسلمان چند جو مدرسوں کے اندر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہی قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ عام مسلمان، بزنس کرنے والا، نوکری کرنے والا، رات و دن محنت مزدوری کرنے والا، سال سال بھر گزر جاتا ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے۔ آج گھر اس سے خالی ہیں۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر مردہ خانہ ہے، اس گھر کے اندر رحمتیں نہیں ہیں، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں
نہیں برستی ہیں، اس گھر کے اندر شیطان رہتا ہے، جس گھر میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پر یہ قرآن اترا ہے، نبی کا کام ہے کہ لوگوں کو قرآن سنائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات و دن قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول، اللہ کا نبی خود قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے اندر مشغول۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کو گھر تشریف لاتے ہیں، نیت باندھ کر اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب دن بھر کا کام کر کے تھک ہار کر رات میں آرام کے لیے گھر تشریف لا رہے ہیں تو اب بھی اللہ کا نبی گھر آ کر آرام نہیں فرما رہا، نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتی ہیں کہ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پوری سورہ بقرہ اللہ کا نبی تلاوت فرماتا ہے، دوسری رکعت کے اندر دوسری سورت، تیسری رکعت میں تیسری سورت، چوتھی رکعت میں چوتھی سورت، 7 سپارے 8 سپارے کی تلاوت اللہ کا نبی فرماتے ہیں۔ کب؟ جب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر رات میں آرام کے لیے گھر تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ بتائیں امت، بتائیں لوگ، بتائیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے، بتائیں نعرے لگانے والے کہ ہم نبی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میلاد النبی کے بڑے بڑے جلسے منانے والے، بتائیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں کیا اس لیے تشریف لائے تھے کہ دنیا میں ان کے آنے کے دن کو عید کے طور پر مناؤ اور سارے سال نبی کریم علیہ السلام کے دین اور شریعت کے ساتھ مذاق کرتے رہو، پورے سال قرآن نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت نہ کرو۔ یہ کوئی تمہارا عشق نہیں ہے۔ عشق جس کو ہوگا وہ کام کرے گا جو کام اللہ کا نبی سپرد کر کے گیا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے شغف ایسا ہے، رات و دن قرآن کریم کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ صحابی کو بلوا لیتے ہیں کہ آؤ مجھ کو تم قرآن سناؤ، میں تم کو قرآن سناؤں۔ کسی کا قرآن سنتے ہیں، کسی کو قرآن سناتے ہیں۔ آسمان سے جبریل امین تشریف لے کر آ گئے، اللہ کا نبی جبریل کو قرآن سنا رہا ہے اور جبریل امین اللہ کے نبی کو قرآن کریم سنا رہے ہیں۔ آج امت پریشان کیوں ہے؟ آج امت اتنی مفلسی کمتری کے حالات کے اندر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس امت نے قرآن کریم کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر رکھ دیا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ قرآن اللہ کی رحمت کی رسی لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کی رحمت تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس قرآن کریم کے واسطے سے اللہ کی رحمت تک پہنچ سکتا ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی بناؤ۔ اے مسلمانوں، اسکول اور کالج کے اندر صرف دنیا میں پیسہ کمانے کا درس دیا جاتا ہے، اسکول اور کالج کے اندر دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، اللہ کے نبی کا لایا ہوا پیغام نہیں ہے، صرف تم ٹکا کیسے کما سکتے ہو وہ بتلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتلایا جاتا۔ اگر تم اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو اسکول اور کالج بھیجو گے، دین نہیں پڑھاؤ گے، شریعت نہیں پڑھاؤ گے، یاد رکھنا کل تم جو مرو گے تمہارے جنازے پر بھی تمہاری اولاد نہیں آئے گی، تمہارے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مغفرت کی دعا کیسے کی جاتی ہے۔
ماں باپ کا حق تمہیں اسکول کے اندر تھوڑی سکھلایا جائے گا. اسکول میں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سکھلایا جاتا ہے. اسکول میں تھوڑی بتلایا جاتا ہے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے. وہ تو مدرسے کے اندر بتلایا جاتا ہے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے. اس لیے میرے عزیزو، دین کی طرف لوٹ کر آؤ، دین کی طرف لوٹ کر آؤ. اس امت کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی برتری دنیا کے ساتھ چلنے میں نہیں ہے. اس امت کی برتری اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ چلنے کے اندر. آپ اگر شریعت کو فالو کرو گے اللہ تعالی عزت عطا فرمائیں گے. اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ رہو گے عزت عطا فرمائیں گے. اللہ کے نبی کے دین پر چلو گے عزت کے ساتھ چلو گے دنیا میں. اور اگر دین چھوڑ دیا، شریعت چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، اللہ تعالی ذلیل اور رسوا کر کے اس دنیا کے اندر رکھ دیں گے. آج مسلمان ذلیل اسی وجہ سے ہے کہ اس مسلمان نے قرآن کو چھوڑ کر یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا کی تعلیم وہی ترقی دے سکتی ہے. قرآن کریم کی تعلیم اگر ہم دیں گے تو کیا ملے گا؟ آج ذہنوں کے اندر یہ بات کہ بھئی اگر بچے کو ہم قرآن پڑھائیں گے، دین پڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ 10,000 اور 8,000 اور 7,000 کی نوکری ملے گی، اس سے زیادہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. یہ شیطان کا حملہ ہے تمہارے اوپر. یہ شیطان نے تم کو گمراہ کر دیا ہے. نہیں تو دنیا میں دیکھا جاتا ہے کسی عالم دین کو کبھی بھی بھوکا مرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. اور ہزاروں لوگ ملیں گے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، نوکری نہیں ملتی ہے، خودکشی کر کے اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں. میرے بھائیو، دین کی اہمیت کو سمجھو. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں. قرآن آنے کا مقصد نبی کریم علیہ السلام کے فرماتا ہے قرآن کے تاکہ قرآن کو لوگوں کو سنائیں، لوگوں کو بتلائیں. یہی اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہے. ہم اس مقصد کو چھوڑ کر دوسری طرف چل پڑے ہیں. ہم اس مقصد کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں تو اللہ تعالی نے بھی ہم سے رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا. یتلو علیہم آیاتہ. اس لیے میرے بھائیوں، جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان طلبہ کو بھی اور ان کے ماں باپ کو سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا. پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، سیکھتے رہو، سکھلاتے رہو، شکشا لیتے رہو، شکشا قرآن کریم کی دیتے رہو. یہی اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کریں، تم کو پاک کریں، تمہارے دل کے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو ختم کریں. تمہارا دل جو دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، شیطان کا گھر ہے، اس شیطان کے گھر کو صاف کریں. اللہ کے نبی، یہی وجہ ہے کہ جس نے نبی کے چہرے انور کو دیکھ لیا، ایسا ایمان اس کا ہو گیا کہ رہتی دنیا تک کوئی انسان ساری زندگی اگر عبادت کے اندر گزارتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، نبی سے سیکھا ہے. نبی سے سیکھنے کی وجہ سے دل کے اندر جو ایمان عطا فرمایا گیا،
جو ایمان گھر کر گیا ہے وہ ایمان کسی دوسرے کے پاس نہیں ہو سکتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب و حکمت سکھلائیں، بتلائیں۔ سنت کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، اللہ اس امت سے چاہتے کیا ہیں، زندگی کیسے گزارنی، کیا کرنا ہے، وہ کون بتلائے گا؟ وہ اللہ کے نبی بتلائیں گے۔ کیسے بتلائیں گے؟ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی جو سنت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہی اللہ کے نبی بتلا کر گئے ہیں، یہی چھوڑ کر گئے ہیں۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور اس کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن اور سنت، یہی لے کر اللہ کا نبی تشریف لائے ہیں، یہی پیغام خداوندی ہے کہ ہم نے نبی کو اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بناؤ، اپنی زندگی کے اندر سنتیں لے کر آؤ۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، بزنس، تجارت، کاروبار، لوگوں کے ساتھ معاملات، بات چیت، ہر کوئی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی ایک ایک چیز کو بتلا کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے دنیا کے اندر کہ آپ حکمت اور آپ لوگوں کو سنت بتلائیں کہ سنت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں داخل کیسے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے بتلایا، باہر کیسے نکلتے ہیں وہ بھی آپ نے بتلایا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے کیسے ہیں وہ بھی دعا آپ نے بتلائی، واپس کیسے آتے ہیں وہ بھی آپ نے بتلایا، استنجا کرنے کا طریقہ آپ نے بتلایا، غسل کرنے کا طریقہ آپ نے بتلایا، وضو کرنے کا طریقہ آپ نے بتلایا، رات کو سونے کا طریقہ آپ نے بتلایا، بستر پر جا کر کیا کرنا ہے وہ آپ نے بتلایا، کس کروٹ تم کو سونا ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صبح کو اٹھ کر کیا کرنا ہے وہ آپ۔ کوئی زندگی کا ایک شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی قدم ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں انسان اس قدم کو اٹھاتا ہو، رات و دن کوئی کاج ایسا نہیں ہے جو کاج انسان کرتا ہو اور اللہ کے نبی نے نہ بتلایا ہو کہ اس میں سنت کیا۔ اس لیے سنت کو زندگی بناؤ، سنت کو زندگی بناؤ گے کامیاب، سنت کو زندگی نہیں بناؤ گے ناکام ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ اے میرے عزیزو، مدرسوں کے اندر پڑھنے والے میرے طلبہ، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کو اس دین کے لیے منتخب کر لیا ہے، جو دین اور شریعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، یہی چیز دے کر گئے ہیں، یہی بتلا کر گئے ہیں، یہی چھوڑ کر گئے ہیں۔ آج جس چیز کو تم پکڑے ہوئے ہو اور جس راستے کو تم نے اختیار کیا ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ لوگ، دنیا کہتی ہے کہ یہ کس راستے پر لگ گئے، 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں، 1400 سال پہلے کی کتاب پڑھتے ہیں، 1400 سال پہلے کی اس دنیا کے اندر وہ آج کے زمانے میں یہ لوگ بات کرتے ہیں، یہ کیسے ترقی کریں گے۔ ہم دنیا والوں کی اس سوچ کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو دین اور شریعت لے کر آئے ہیں، جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں، یاد رکھنا کہ اسی کے اندر کامیابی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کا وجود تمہارے وجود سے ہے، تم دنیا کے وجود کے ساتھ وابستہ نہیں ہو۔ اگر تم ختم ہو گئے، اگر دنیا سے اللہ اللہ کہنے والے، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی ختم کر دیں گے، اس دنیا کو بھی تہس نہس کر دیں گے، پھر اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دنیا جبھی تک باقی ہے
وہ لوگ جو اسلام کو، مسلمانوں کو، دین کو، شریعت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے اللہ کے نبی کا یہ دین اور یہ شریعت ختم ہو جائے۔ سن لے وہ کہ یہ دنیا باقی ہے جب تک ہم باقی ہیں، جب تک اللہ کہنے والے باقی ہیں، یہ دنیا باقی ہے جب تک سجدہ کرنے والے باقی ہیں، یہ دنیا باقی ہے جب تک قرآن پڑھنے والے باقی ہیں، اور جب قرآن پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، کچھ باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو کہ تم دنیا کے لیے کس قدر نعمت کا وجود رکھتے ہو۔ دنیا کے لیے نعمت ہیں یہ لوگ جو قرآن کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھا رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ جیسی زندگی اللہ کا نبی چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں زندگی کے اندر؟ دو ہی مقصد فرمائے دنیا کے اندر آنے کا، کہ اللہ نے بھیجا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت کرتے رہو۔ اللہ کے نبی کا قرب کیسے ملے گا؟ فرماتے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ دنیا کے اندر آئے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی جنت کے اندر چلے جائیں، عبادت کرو، عبادت کرنے کے بعد جنت میں جانے کا راستہ کیا فرمایا؟ میری سنت پر اپنی زندگی کو گزار دو۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کون کون اللہ کے نبی کا ساتھ جنت میں چاہتا ہے؟ بتاؤ ہاتھ اٹھا کر۔ دیکھو، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا ساتھ جنت کے اندر مل جائے۔ چاہتے ہو بھائی؟ ہر مسلمان چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا، ہاتھ نیچے کر لو، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ ہم کو ایک راستہ بتلایا اللہ کے نبی نے، اس راستے پر چلو گے جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، نبی سے سچی محبت ہوگی جنت میں نبی کے ساتھ ہوگے۔ ہر کوئی کہے گا مجھ کو نبی سے سچی محبت ہے، ہم بھی کہیں گے، آپ بھی کہیں گے، ہر مسلمان کہے گا، ہر ایمان والا کہے گا کہ مجھ کو اپنے نبی سے سچی محبت ہے، لیکن ہمارے کہنے کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ہماری زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں ہے۔ پھر کیا اعتبار ہے؟ اگر نبی سے سچی محبت ہوگی تو نبی کی سنت سے محبت ہوگی، نبی کے راستے سے محبت ہوگی، نبی کے طریقے سے محبت ہوگی، نبی کی شریعت سے محبت ہوگی۔ جو راستہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، جو دین چھوڑ کر گئے ہیں، اس دین کے مطابق اگر زندگی ہے، اس شریعت کے مطابق اگر زندگی ہے، اس سنت کے مطابق اگر زندگی ہے، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے تو یاد رکھنا پھر ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے شمار نہیں کیے جائیں۔ اس لیے سنت کے مطابق زندگی بناؤ، سنت کے مطابق زندہ رہو، جو کرو، جو کام کرو دنیا کے اندر یہ دیکھو کہ اس کے اندر سنت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ بولا ہے زندگی میں؟ بتائے کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہ اللہ کے نبی نے کبھی زندگی کے اندر جھوٹ بولا ہے؟ نہیں بولا۔ تو نبی کی سنت یہ ہے کہ کبھی زندگی کے اندر جھوٹ مت بولو، یہ نبی کی سنت ہے۔ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو نبی کی سنت کے مطابق پھر تمہاری زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔
میری سنت سے محبت. اگر نبی کی سنت پر چلنا چاہتے ہو فیصلہ کرو کہ آج کے بعد کبھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولے انشاءاللہ. اگر ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نقصان ہوتا ہے، دنیا کا نقصان ہوتا ہے، ہونے دو. آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ نقصان سے بچنے کے لیے. نقصان ہوتا ہے، ہو جائے. کتنے کا ہوگا؟ 10,000 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، اتنا ہی نقصان ہوگا. اس سے زیادہ کیا ہونے والا؟ اگر سچ بول دیا دنیا کا نقصان اٹھا لیا، سچ بولا سنت سمجھ کر سچ بولا، اللہ کے نبی کے ساتھ کل قیامت میں، کل جنت کے اندر وہ انسان رہے گا. بتاؤ نبی نے اپنی زندگی میں کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. اگر تم دھوکہ دیتے ہو نبی کی سنت کے مطابق تمہاری زندگی نہیں ہے. آج ہم نے یہ سمجھ لیا سنت صرف یہ کہ ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہم سنت کے مطابق ہو گئے، ہم نے سر پر ٹوپی پہن لی ہم سنت کے مطابق ہماری زندگی ہے، ہم نے کرتا پاجامہ پہن لیا سنت کے مطابق ہماری زندگی ہے. میرے بھائی یہی سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کے نبی کی سنت ہے. کیا کیا ہے، کیسے زندگی گزاری ہے، کیسے بات کی ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں. اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا، بتاؤ کبھی اللہ کے نبی نے وعدہ خلافی کی ہے؟ نہیں کی ہے. اور آج کا مسلمان صبح سے شام تک 50 وعدے کرتا ہے، 50 وعدے توڑتا ہے. قرض سمجھتے ہو؟ قرض کو کیا بولتے ہیں؟ رین، دھار. کسی سے دھار لے لو، 2 دن کے بعد واپس کر دوں گا. 2 دن کیا 2 سال گزر جاتے ہیں. جس سے لیا ہے مانگتے مانگتے تنگ آ کر مانگنا چھوڑ دیتا ہے. جس سے لیا ہے تم اس کا فون اٹھانا چھوڑ دیتے ہو، اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہو. یہ سنت نہیں ہے. یہ کرو گے تو نبی کا ساتھ جنت میں ملنے والا نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے محبت ہوگی تو ہی سمجھا جائے گا کہ تم کو نبی سے محبت ہے. سنت کے مطابق زندگی، سنت کا مطلب صرف داڑھی نہیں ہے. جو بھی زندگی گزار رہے ہو، اللہ کے نبی کبھی زندگی میں اپنی نہ کسی کو دھوکہ دیا ہے، نہ کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہے، نہ کبھی آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، نہ کبھی آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، نہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی زبان سے کسی کو گالی دی ہے. مسلمان بات کرتا ہے، دیکھو ذرا سی آپس میں جھگڑا ہو تو گالیاں ایسی زبان سے نکلتی ہیں کہ فرشتے بھی سن کر شرما جاتے ہیں. یہ لکھنے والے فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کیا کہہ رہا ہے، کیا لکھنا ہے اس کا. میرے بھائی یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سنت آدمی سمجھتا کوئی بہت آسان چیز ہے کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزار لیں گے. سنت کے مطابق زندگی گزارنا، شریعت پر زندگی گزارنا، ہر پہلو سنت کے مطابق ہو. اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، کھانا پینا سنت کے مطابق ہو، معاملات سنت کے مطابق ہو، ماں باپ کا حق سنت کے مطابق ہو، بیویوں کا حق سنت کے مطابق ہو، اولاد کا حق سنت کے مطابق ہو، پڑوسی کا حق سنت کے کہاں مسلمان کر رہا ہے؟ نہیں کرو گے تو اللہ کے نبی کا قرب جنت کے اندر پھر ملنے والا نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا چاہیے.
جلسہ سیرت النبی صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ سن کر عمل کرنے کے لیے. اور جو عمل نہیں کرے گا سننے کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جس کے سامنے قرآن و حدیث پیش کیا گیا، ومن اعرض عن ذکری، پھر اس نے اللہ کے کلام سے اعراض کیا. اعراض کا مطلب ادھر سے سنتا ہے اور اس کان سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. سنتا ہے پھر عمل نہیں کرتا ہے، سنتا ہے عمل نہیں کرتا ہے، سنتا ہے اٹھ کر چلا جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی سے، اللہ کہتا ہے، چین اور سکون کو نکال کر باہر پھینک دیں گے. اب اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں، اس کی اولادوں میں چین اور سکون نہیں رہے گا. جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، حدیثیں پڑھی جائیں، اللہ کے نبی کی باتیں کی جائیں، وہ سنے اور سننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی زندگی سے چین اور سکون نکال دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا کے اندر دیکھنے والا ہے لیکن کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا، نابینا. اللہ تعالیٰ اس کو بینائی سے دیکھنے سے محروم کر کے کل قیامت کے دن اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے اللہ، آج قیامت کے دن آپ نے مجھ کو اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، جبکہ میں دنیا کے اندر تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھیں. آج آپ نے قیامت کے دن اندھا بنا دیا، کیوں آپ نے اندھا بنایا؟ اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. تیرے سامنے بھی دنیا میں ہماری آیتیں پیش کی جاتی تھی، ہمارا قرآن پیش کیا جاتا تھا، ہمارے نبی کی باتیں پیش کی جاتی تھی، تو سنتا تھا اور سن کر بھلا دیتا تھا. آج ہم نے بھی تجھ کو بھلا دیا. اس لیے میرے عزیزو، یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہماری زندگی میں جو چیز کم ہے دین کی، ہم کو اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا. یہ عہد کرو کہ نماز نہیں پڑھتے ہو تو نماز 5 وقت کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ تعالی. جو روزہ نہیں رکھتا روزہ رکھے گا انشاءاللہ تعالی. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا پورے طریقے پر انشاءاللہ تعالی. سچ بولے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کے ساتھ غلط ویوہار نہیں کرے گا، کسی کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنے جسم سے کسی کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچائے گا. میرے عزیزو، یہ زندگی ہے جو زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم گزاریں گے. جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہم گزاریں گے، جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے. جنت میں لے جانے والا راستہ انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے، اور جہنم میں لے جانے والا راستہ شیطان کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، چاہے جنت کے راستے کو اختیار کر لو، چاہے جہنم کے راستے کو اختیار کر لو. کامیاب ہیں وہ انسان جو اس دنیا میں رہ کر جنت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں لیکن جنت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں. اور بیکار ہیں، برباد ہیں، پاگل ہیں وہ لوگ جو دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کر جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے کو اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو
ان عمل کی توفیق عطا فرمائے جو عمل اللہ کی جنت کے اندر لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو، جس مدرسے کے تحت یہاں پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، اللہ تعالی اس مدرسے کو قائم رکھے تا قیامت اس کے فیض کو جاری فرمائے، اور جو بھی مدارس اسلامیہ جہاں کے بھی طلبہ، جن مدرسوں کے طلبہ یہاں پر آئے ہیں، حافظ قرآن بن کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب حافظ قرآن سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور ان تمام مدرسوں کے فیض کو تا قیامت جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان طلبہ کے اساتذہ جنہوں نے محنت کر کے ان کو حافظ قرآن بنایا، ان اساتذہ کی محنت کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔